سامعین محترم، اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کوئی بھی چیز ہو، میں کہتا ہوں آپ کا تھوک بھی اگر ہے، آپ کے بال بھی اگر ہیں، آپ کے ناخن بھی اگر ہیں، وہ بھی ہمارے لیے سر آنکھوں پہ رکھنے کے قابل ہے۔ آپ کی عزت، آپ کا احترام اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ تھوک پھینکیں تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ آپ کے تھوک کو نیچے گرے دیتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر کیا کہتے ہیں؟ جب وہ حدیبیہ کے موقع پہ آئے تھے، صحابہ کرام کو دیکھا تھا تو عروہ بن زبیر مشرکین کی طرف سے آئے تھے، صحابہ کرام کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کو دیکھا، واپس جا کے قریش کو بیان کیا، کہنے لگے اے قریش کے لوگوں، تمہیں پتہ ہے میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں شام کے بڑے بڑے محلات میں گیا ہوں، میں نے یمن کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے اور ان لوگوں کی اپنی بادشاہ کے ساتھ محبت کو بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے جو محبت کا انداز میں نے اصحاب محمد کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہے ایسا انداز میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، وضو کا پانی زمین پر صحابہ کرام آگے حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے گرے ہوئے پانی کو، آپ کے بچے ہوئے پانی کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، جسم پہ مل لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ابھی زبان سے ایک بات نکالتے ہیں تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے حکم دیں، میں آپ کی بات کو پہلے پورا کروں، میں آپ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی آپ کے ساتھ یہ محبت تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال کٹوائے ہیں تو آپ کے بال کیا پھینک دیے گئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کے رسول کے بالوں کو پھینک دیا گیا تھا؟ اللہ کے رسول کے بالوں کو پھینکا نہیں گیا تھا۔ جب آپ کا حلق ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بال صحابہ کرام نے آپس میں تقسیم کر لیے، سارے بال تقسیم کر لیے، اور ہر ایک نے یہ وصیت کی کہ ان بالوں کو میرے ساتھ میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ دفنایا جائے، ہو سکتا ہے ان بالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہ ان کی محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ تو اللہ کے رسول کے بالوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔